پاکستان میں ہیلتھ کیئر کا جو شعبہ ہے، ڈاکٹرز کی جو تعداد ہے اور سہولت ہے، اس کے حوالے سے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیسے مسائل جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں؟ پلیز بتائیے گا۔ دیکھیں جی، سمپل سی بات یہ ہے کہ صحت مند معاشرہ جو ہوتا ہے وہ پروڈکٹیو معاشرہ ہوتا ہے۔ ہماری حکومتیں ابھی تک یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکی کہ انہوں نے ہیلتھ کیئر کو خود کرنا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کی کیا نام ہے مدد سے کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم ہر دفعہ ایک قدم آگے اور لیکن پھر 2 قدم پیچھے بڑھتے ہیں، اور ہیلتھ کیئر ہمارا جو شعبہ ہے، بے شک آپ ہیلتھ ڈیلیوری کا لے لیں یا ہیلتھ ایجوکیشن کا لے لیں، دونوں بھی اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو سکے جس طریقے سے پاکستان میں اس کا پوٹینشیل ہے۔ اور ہمارے چیلنجز بہت ہے، کوالٹی، اسٹینڈرڈائزیشن، ایور چینجنگ ریگولیٹری انوائرمنٹ، جو ہے نان کلیئرٹی آف پالیسیز، متعدد کیا نام ہے سالوں پر مختلف پالیسیز، اس کی وجہ سے ہماری جو گروتھ ہے اور جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے اس پہ ہیلتھ سیکٹر کی اس پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے، اور وہ اس سے یعنی ہمیں اپنے پوٹینشیل کے مطابق ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ اچھا، پاکستان میں ہیلتھ کیئر کا شعبہ اور ڈاکٹرز کی تعداد اور سہولت کے حوالے سے کن مسائل کا شکار ہیں؟ پلیز بتائیے گا۔ دیکھیں جی، سمپل سی بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی جہاں تک ڈاکٹرز کی تعداد کی بات ہے تو اس میں ابھی بھی ہم WHO کے بتائے ہوئے اسٹینڈرڈ کے مطابق بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں ہر 4 ڈاکٹر چاہیے ہوتے ہیں فار ایوری 1000، اور ہمارے پاس 2 ڈاکٹرز ہیں فار ایوری 1000 آف پاپولیشن۔ اور اگر ہم اسی بات کو لے لیں، جب اگر ہم رورل اور اربن ڈیوائڈ کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے شہری علاقے اور جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں اس میں کرتے ہیں، تو یہ پرپورشن پاپولیشن ٹو ڈاکٹر اور مزید ہمیں ڈسٹارٹڈ نظر آتی ہے۔ پھر صرف ہیلتھ کیئر کے جو ہے ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہیلتھ کیئر صرف ڈاکٹرز نام نہیں ہے، ہیلتھ کیئر کے اندر نرسنگ، پیرامیڈیکل اور دوسرے شعبہ جات بھی آتے ہیں۔ تو جب ہم نرسنگ کی بات یا میڈیکل ٹیکنالوجی یا میڈیکل کیا نام ہے ہیلتھ ٹیکنالوجسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ پرپورشن مزید خراب ہے۔ ہمیں تقریباً اس وقت پاکستان میں 2.5 لاکھ سے زیادہ مزید نرسز دستیاب ہیں ٹو ریچ منیمم، جو ہمارا سب سے کم جو WHO نے اپنا تناسب بتایا ہے اپنا آبادی کے لحاظ سے اس تک پہنچنے کے لیے۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری جو اوور آل ہیلتھ کیئر ورک فورس کی ریشو ٹو دا 24 کروڑ کی آبادی ہے اس کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ اچھا، پرائیویٹ میڈیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس آف پاکستان میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، سمپل سی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی تو یہ ایور چینجنگ ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے، یعنی ہمیں ہر سال ایک نئی پالیسی تشکیل دے دی جاتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے، یہ بغیر دیکھے کہ جو پچھلی پالیسی تھی اس پر کوئی علم کہ اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں تو اس کو آپ کو وقت دینا پڑتا ہے، آپ تو امیڈیٹ ریزلٹس نہیں آتے، کیونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے، اور پھر اس کے لحاظ سے میڈیکل ایجوکیشن جو ہے وہ تو ویسے ہی 5 سال پہ محیط ہے، یعنی اگر آپ ایک پالیسی آج امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ 5 سال کے بعد اپنے اثرات اور ثمرات دکھاتی ہے۔ تو لیکن ہم اتنی فریکوینٹ چینجز کر رہے ہیں کہ کچھ حد نہیں۔ آپ کو ایک مثال دوں کہ دیکھ لیں، ابھی تک اسٹوڈنٹس نے FSC کا ایگزام اپنا دے دیا ہے، ان کا رزلٹ متوقع ہے کسی وقت بھی، ابھی تک ہمیں اس سال کی ایڈمیشن پالیسی کا نہیں پتا کہ ان اسٹوڈنٹس کو کس پالیسی کے تحت ہم نے ایڈمیشن دینا ہے یا وہ کرنا ہے، اور آخری وقت پر یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں جس کا نقصان صرف اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے، جس میں استحصال جو ہے اور ایکسپلائٹیشن جو ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے، وہ کنفیوژن میں رہتے ہیں۔ تو کیا یہ پرائیویٹ میڈیکل کالج کے ساتھ یہ جو ہے معیاری ہسپتال منسلک ہیں، اور ان کے جو ڈاکٹرز کو سرکاری یہ جو ہاسپٹلز میں ہاؤس جابز دی جاتی ہے، یہ سارا کچھ اویلیبل ہوتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے، یا پھر جسٹ اگنور؟ نہیں جی، دیکھیں یہ تو ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے، کوئی پرائیویٹ میڈیکل کالج اپنی ہسپتال 500 بیڈ ہسپتال کے بغیر تو وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو پہلے ایک بہت پرانی متھ چلی آ رہی تھی جس کے اندر تھا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالج کے ساتھ ہاسپٹلز نہیں ہوتی یا معیاری ہاسپٹلز نہیں ہوتی جی، آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت 80% لوگ تو ہیں وہ تو پرائیویٹ سیکٹر سے ہیلتھ کیئر لیتے ہیں، کیونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو معیاری ہیلتھ کیئر سمجھتے ہیں۔ وہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو مجبوری کے تحت اس وقت، پبلک سیکٹر میں تو مجبوری کے تحت پیشنٹ جاتا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے تو اس کی پہلی چوائس ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل رہتی ہے۔
تو یہ مت کہ جی پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کے ساتھ ہسپتالیں نہیں ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی میڈیکل کالج بغیر ہسپتال کے تو وہ ریکگنائز ہی نہیں ہوتا۔ تو جو اگر کہا جاتا ہے کہ یہ ریکگنائز ہاسپٹل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک معیاری ہسپتال ہے، 500 بیڈ کا ہسپتال ہے، اور اس کو انسپیکشن کیا نام ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے اس کی انسپیکشن کی ہوئی ہے، تو اس کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو اور ہمارے پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو ہیں اس وقت اس میں کیا نام ہے پبلک سیکٹر سے زیادہ طلبہ جو ہے اس وقت میڈیکل کی ایجوکیشن لے رہے ہیں، اور جو ہے ان کا سٹینڈرڈ اور ان کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمارے پبلک سیکٹر سے بہت زیادہ ہے۔ تو ہمارے پرائیویٹ میڈیکل کالج کے جو ڈاکٹرز کو سپورٹ گریجویٹ کی اگر میں بات کروں تو میڈیکل کالج میں داخلے کیوں نہیں ملتے، ان کو ایڈمیشن کیوں نہیں کرایا جاتا ہے، پوسٹ گریجویٹ کے لیے مطلب ان کو آگے ایڈمیشنز کیوں نہیں دیے جاتے؟ دیکھیں جی وہ تو آپ کے تناسب کی بات ہے، کیونکہ آپ نے نمبر آف سیٹس اویلیبل ورسز نمبر آف اپلیکینٹس جو ہیں، اب آپ خود ہی دیکھیں کہ جی پچھلے سال تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ ایلیجیبل اسٹوڈنٹس نے ایم ڈی کیٹ کا ایگزام میں اپیئر ہوا، جبکہ پورے پاکستان کے اندر 25,000 سے 28,000 کے قریب میڈیکل کالجز کی سیٹس موجود ہیں، تو وچ از اونلی 10% آف دا اسٹوڈنٹس کہ وہ سیٹس اویلیبل ہیں جو ایم ڈی کیٹ جو انسپائر کرتے ہیں، جو میڈیکل ایجوکیشن پڑھنے کا کیا نام ہے جن ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے صرف 25 سے 28,000 سیٹیں جو ہیں وہ کیا نام ہے، اور یہ پبلک اور پرائیویٹ کو ملا کر میں بات کر رہا ہوں، وہ اویلیبل ہے۔ تو اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ابھی بہت پوٹینشیل ہے کہ ہم اپنی میڈیکل کی سیٹس کو بڑھائیں، اور یہ جو میڈیکل کی سیٹس ہیں یہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ریگولیٹ کی ہوئی ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے 100 سیٹیں لیتے ہیں، اگر ہمارے میڈیکل کالج کو 100 سیٹیں دی گئی ہیں تو وہ پی ایم ڈی سی نے، مگر پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو اکنالج نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں جی اب ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو گریجویٹس کی جو کوالٹی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت فیکلٹی کے لحاظ سے جو فیکلٹی اسٹوڈنٹ ریشو ہے وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی پبلک میڈیکل کالج سے بہت بہتر ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو انڈیویجول اور ذاتی طور پر ایک اٹینشن ملتی ہے، تو ہم نے اور اس میں سمپل سی بات ہے کوالٹی ورسز کوانٹٹی کی ہمیں ایک چیز مد نظر رکھنا چاہیے۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے گریجویٹ اس وقت اگر آپ دیکھیں جو انٹرنیشنل کمپٹیشن ایگزام ہیں اور جو ہمارے لوکل بھی پوزیشنز ہیں اس کے اندر اب کافی بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔